بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن شریف کے سورہ القدر کے جو ہے آیتوں کو میں تلاوت کیا ہوں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ آخری رمضان کے عشرے میں پہنچ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ آخری عشرے میں کا وقت چل رہا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا وقت چل رہا ہے۔ تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو بات آتا ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے جس کے بارے میں، وہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو چوز کیا تھا، اسی رات کو چوز کیا قرآن شریف کو نازل کے لیے۔ ایک دم واضح آیت ہے جو ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے سورہ القدر سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے افضلیت دیتا ہے۔ جیسے کہ پورے زمین کے جو انسان ہیں، مطلب کہ جو مخلوق ہے، تمام مخلوقوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے ایک الگ فضیلت عطا فرمایا ہے۔ تبھی انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم لوگ باقی کے لوگوں میں بات کریں اور پیغمبروں کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو باقی انسانوں پر جو ہے وہ بڑی فضیلت عطا فرمایا ہے، بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو تمام پیغمبر ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام پیغمبروں پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ان تمام چار پیغمبروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام باقی پیغمبروں پر افضلیت دی ہے، فضیلت دی ہے، سردار ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باقی جو زمین کے جو خطے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے باقی جو خطے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ جیسے کہ مسجد کا جو لوکیشن ہے وہ باقی کے جو ایریا ہے، باقی کا جو لوکیشن ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ وہاں پر نیکی کرنا، وہاں پر کوئی بھی اچھا کام کرنا وہ باقی جگہ پر کام کرنے سے زیادہ فضیلت ہے، زیادہ نیکی ہے۔ اور مسجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے مسجد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضیلت عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے سب سے پہلا مسجد الاقصیٰ، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد الحرام۔ اور پھر مسجد الحرام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو مسجد ہیں ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہاں پر ایک وقت کا نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا جو ہے ثواب ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر کوئی بھی نیکی 1,00,000، مورخین یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 جو ہے وہ 1,00,000 وہاں پر جو ہے 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ہے۔ تو اور بھی اگزامپلس ہیں، جیسے کہ ہم لوگ اگر ٹائم کو لے لیں، وقت کو لے لیں، تو جو باقی کا جو دن ہے، جیسے 7 دن کا ایک ہفتہ، تو ان 7 دن کے ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ ایسا دن ہے جو باقی جو دن ہیں ہفتے کے، جو باقی کے دن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا ہے جمعہ کے دن کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے مہینوں پہ بھی آ جائیں تو باقی تمام مہینے الگ، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اور فضیلت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر رمضان میں بھی صرف رمضان نہیں، رمضان کا جو آخری کا جو عشرہ ہے، آخری کا عشرہ باقی کے 2 عشرے یعنی شروع کے جو 20 دن ہیں اور آخری کا جو 10 دن ہے، تو آخری کے 10 دن جو ہیں جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے،
ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضیلت دیا ہے باقی کے 2 عشروں پر. تو اور ان باقی کے جو 10 دن ہیں، جو آخری کے جو 10 دن ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے 5 دن، مطلب کہ 5 دن جسے طاق رات کہتے ہیں، آڈ نائٹس جو اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی کے جو دن ہیں اس پر فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے ان 5 دنوں میں بھی کوئی ایک ایسا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، جو 1000 مہینے، 1000 بنتے ہیں 83 ایئرس، 83 سال، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ایک رات، جس کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے اسے ہم لوگ جانتے ہیں. تو لیلۃ القدر جو ہے، آپ سوچے ذرا، ایک شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور ایک ہی رات میں اس 1000 مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ دے دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سا ہم لوگوں کو ایک تحفہ، ایک گفٹ دیا ہے، گفٹ نما چیز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو. تو یہ اب ہم سارے مسلمانوں پر ہے کہ ہم سب جو ہے اس رات کو ایسے ہی گوائیں نہیں، سونے میں یا ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں، موبائل چلانے میں، فیس بک، سوشل میڈیا پہ نہیں. ہم لوگ اس رات کو یوز کریں، اپنے لیے یوز کریں، اپنے مسلمانوں کے لیے یوز کریں. مطلب کہ عبادت کریں. ویڈیو یوز کرنے کا مطلب یہاں عبادت سے ہے. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تک جو ہے وہ 2 ایسے رات گزر چکے ہوں گے، کثرت سے 3 راتیں ایسے گزر چکے ہوں گے. اب یہاں تک لیلۃ القدر سے ہمارا لیٹ ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا ٹف شیڈول رہتا ہے. تو تب تک 3 جو ہے وہ طاق راتیں گزر چکے ہوں گے. تو بہرحال میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں. ابھی بھی جو ہے وہ 27ویں شب باقی ہیں اور 29ویں شب باقی ہیں. تو یہ ویڈیو سے آپ جو بھی ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں وہ پلیز بیدار ہو جائیے، وہ سمجھیں اس بات کو کہ لیلۃ القدر کی رات، کیا پتہ آپ کو نیکسٹ ایئر آپ کو موقع ملے نہ ملے. کیا پتہ، ہم تھوڑی نہ دیکھنے آ رہے کہ ہمارا نیکسٹ ایئر ہمارا زندگی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں نہ ملے تو اگر ہمارا زندگی نہیں ہوگا تو ہم لوگ اگر نیکسٹ ایئر کا رمضان ہم لوگ نہیں پائیں گے تو پھر ہمارے لیے یہ آخری رمضان ہم لوگ مان کے چلیں گے نا. تو جو لوگ بھی سستی میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ چاہیے انہیں کہ وہ اٹھیں اور نماز پڑھیں. اب لیلۃ القدر کی نماز کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں. تو دیکھیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. آپ جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے. کوئی بھی ایران تران آپ کو کرنے کا ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو ٹینشن لینے کا ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بہت بڑا قیامت نہیں آ جائے گا کہ کچھ غلط اگر آپ کر دیے. مطلب کوئی اور آپ اس کو ایک دم سر پر نہیں چڑھا لیجیے. آپ بس خالی اتنا کیجیے کہ آپ جس طریقے سے نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے. بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعائیں کثرت سے کریے. تو دعائیں کثرت سے کرنے کا بہت بڑا فضیلت ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اس رات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اپنا توبہ کو جو ہے وہ توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو رو رو کے گڑ گڑا کر کے جو ہے وہ معافی منگوائیے. ٹھیک ہے نا. اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی صورت بنا لیجیے، فیس بنا لیجیے رونے جیسی. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے تو کم سے کم جو ہے ایسی فیس بنا لیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب مسلمان جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم لوگ جو اپنے توبہ ہیں، استغفار ہے وہ کریں. بہت بڑی فضیلت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جہاں پر لیلۃ القدر کا جو رات ہے اس میں اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ نیکی ہوتا ہے، جب مطلب کہ اس رات میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کا جو درجات ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کا نیکی اور زیادہ بڑھا کے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس رات کو اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، کان کھول کے سن لیجیے اس بات کو کہ اس رات کو اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا بھی مقدار بڑھ جاتا ہے، اس کا بھی کوانٹٹی بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ بڑھ کر کے اس کو جو ہے
جو ہے سزا ملتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت جہاں پر اس کا یہ ہے کہ جہاں پر نیکی کا فضیلت بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے گناہ کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو گناہ زیادہ کر کے اس کا جو ہے عذاب ملے گا، تو اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ اور ہاں ایک اور بات یاد آیا کہ لیلۃ القدر کا رات ہم آڈ نائٹس کیوں بولتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے کہ وہ رات ہے کون سا والا رات، ہم لوگوں کو بالکل نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا رات ہے لیلۃ القدر والا، تبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں اٹھ کے عبادت کرو، ہو سکتا ہے کہ تم لیلۃ القدر کی رات کو پا جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، جیسے کہ میرا ویڈیو لیٹ سے آیا، کوئی نہیں پڑھے تھے، تو 21واں شب، 23ویں شب، 25ویں شب وہ گزر گیا، تو ابھی بھی 2 شب باقی ہیں۔ تو اگر یہ چیز بتا دیا جاتا کہ 23ویں شب کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو پھر وہ اگر اس دن نہیں کوئی پڑھ پاتا بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو وہ اتنے بڑے جو فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ چھپا دیا اس چیز کو، تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آخری عشرے پر تو اللہ کرے، عبادت کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ تو یہ اور ہمارا جو سب سے اہم گول ہے، جو کی گول ہے ہم لوگوں کا کی گول یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے جو ہے توبہ کر لیں، اپنے جو کوئی بھی گناہ ہے۔ ہم بد نظری کرتے ہیں، ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز قضا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ٹائم پہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے سب کا دل دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ہر چیز سے جو بھی چیز ہے ہمارے اندر، یہ سب ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے جو بھی ہمارے اندر جو برائی ہے، گناہ ہے، اس کو چھوڑے، توبہ کرے، اور توبہ کر کے پھر اس کو یہ پکڑ لے، ایک دم دانتوں سے جبڑ آ کر کے پکڑ لے کہ ہمیں یہ چیز نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں توبہ پہ قائم رہنا ہے، اور آئندہ کبھی بھی ہم لوگ کا توبہ نہیں توڑیں گے، اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ مطلب کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ کبھی فلم نہیں دیکھیں گے، گانا نہیں سنیں گے، اور جو گندے کام ہیں، جو بھی کام ہے، گناہوں والے کام، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ پکا ارادہ کر لے، اللہ سے رو کے دعا کر لے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب جو لوگ نہ کرنے والے کام لیلۃ القدر میں، تو جو نہ کرنے والے کام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں گروپنگ کی شکل میں نہ جائیں، آپ جتھے بنا کر کے نہ جائیں، اپنی نفلی عبادت کریں، اپنی اجتماع نہ کریں، کیونکہ اجتماع ہمیں کہیں نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں ملتا، نبی کی زندگی میں بھی نہیں ملتا، کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ یہ لوگ اجتماع کر کے بنا رہے ہیں، اپنی انفرادی عبادت کریں، اور سب سے زیادہ ضروری گھر میں عبادت کریں، اس رات کو آپ گھر میں پائیں۔ ہاں اگر گھر میں کوئی دقت ہو رہا ہے تو مسجد جا سکتے ہیں آپ، لیکن جتھے نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور لیلۃ القدر کی افضلیت کے بارے میں بھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں